بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 820 ہے اور آج سورہ توبہ کی 2 آیتوں کی تلاوت اور تشریح کی جائے گی، آیت نمبر 105 اور 106۔ چلیے سب سے پہلے ان 2 آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، لفظی ترجمے اور ترجمے کے بعد تشریح کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَى عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ وَآخَرُونَ مُرْجَوْنَ لِأَمْرِ اللَّهِ إِمَّا يُعَذِّبُهُمْ وَإِمَّا يَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ۔ صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، وَقُلْ، اور کہہ دیجیے، اعملوا، تم عمل کر، فَسَيَرَى اللَّهُ، پس ان قریب دیکھ لے گا اللہ، عملکم، تمہارے عمل کو، وَرَسُولُهُ، اور اس کا رسول، وَالْمُؤْمِنُونَ، اور مومن بھی، وَسَتُرَدُّونَ، اور ان قریب تم لوٹائے جاؤ گے، إِلَى عَالِمِ الْغَيْبِ، چھپی باتوں کے جاننے والے کی طرف، وَالشَّهَادَةِ، اور کھلی باتوں، فَيُنَبِّئُكُم، پھر وہ تمہیں خبر دے گا، بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، ان کے جو تم عمل کیا کرتے تھے، وَآخَرُونَ، اور کچھ دوسرے لوگ بھی ہیں، مرجونا، جو چھوڑ دیے گئے، لِأَمْرِ اللَّهِ، اللہ کے حکم کے لیے، اِمَّا يُعَذِّبُهُمْ، یا تو انہیں وہ عذاب سزا دے گا، وَإِمَّا، اور یا تو یتوب، وہ متوجہ ہوگا، علیہم، ان پر، واللہ، اور اللہ، علیم، خوب جاننے والا، حکیم، بڑا حکمت والا ہے۔ ترجمہ یوں ہے، اور ان سے کہہ دو کہ عمل کیے جاؤ، اللہ اور اس کا رسول اور مومن سب تمہارے اعمال کو دیکھ لیں گے، اور تم غائب و حاضر کے جاننے والے کی طرف لوٹائے جاؤ گے، پھر جو کچھ تم کرتے رہے ہو وہ سب تمہیں بتا دے گا۔ اور کچھ وہ لوگ ہیں جن کا کام اللہ کے حکم پر موقوف ہے، چاہے ان کو عذاب دے اور چاہے معاف کر دے، اور اللہ جاننے والا، حکمت والا ہے۔ ان 2 آیتوں میں 7 باتیں بتلائی گئی ہیں، اور ان سے کہہ دو کہ عمل کیے جاؤ۔ دوسری بات، اللہ اور اس کا رسول اور مومن سب تمہارے اعمال کو دیکھ لیں گے۔ تیسری بات، اور تم غائب و حاضر کے جاننے والے اللہ رب العزت کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ چوتھی بات، پھر جو کچھ تم کرتے رہے ہو وہ سب تمہیں بتا دے گا۔ پانچویں بات، اور کچھ اور لوگ ہیں جن کا کام اللہ کے حکم پر موقوف ہے۔ چھٹویں بات، چاہے ان کو عذاب دے اور چاہے معاف کر دے۔ ساتویں بات، اور اللہ جاننے والا، حکمت والا ہے۔ بزرگان محترم، اللہ تعالیٰ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے ہیں کہ اے اللہ کے رسول، آپ ان توبہ کرنے والے مخلصین اور دوسروں سے کہیے کہ اعملوا، تم اپنے عمل کیے جاؤ، اس لیے کہ تمہارا عمل اللہ تبارک و تعالیٰ پر، اس کے بندوں پر پوشیدہ نہیں ہے۔ عمل چاہے وہ اچھا ہو یا برا، یہ بات ذہن میں رہے کہ عمل سعادت مندی کی بنیاد پر ہے۔ اچھے عمل کرو گے تو نیک بختی اور سعادت مندی ملے گی، اور اگر برے عمل کرو گے تو بدبختی کے سوا کچھ ملنے والا نہیں ہے۔ یہ بات یاد رکھو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے اعمال کو دیکھے گا، اور اس کے رسول بھی اور دوسرے مومنین بھی دیکھیں گے۔ اس طرح ایک خاص قسم کی وعید ان کے حق میں بیان کی جا رہی ہے، اور ڈرایا جا رہا ہے کہ گناہوں پر قائم رہنے کے انجام سے، اور یہ بتایا جا رہا ہے ہر ایک کا عمل اللہ تعالیٰ کے ہاں پیش ہوگا۔ سورۃ الحاقہ کی آیت نمبر 18 میں یہی بات بتائی گئی، یومئذ تعرضون لا تخفی منکم خافیہ، اس دن تم سب سامنے پیش کیے جاؤ گے، تمہارا کوئی بھید پوشیدہ نہیں رہے گا۔ سورہ ہود کی آیت نمبر 18 میں بھی یہی بات کہی گئی، اولئک یعرضون علی ربہم، یہ لوگ اپنے پروردگار کے سامنے پیش کیے جائیں گے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، اگر تم کسی ایسی بند چٹان میں کوئی عمل کرو گے
کرو کہ جسے نہ دروازہ ہو اور نہ کھڑکی، تو اللہ ایسے لوگوں کے سامنے لائے گا وہ جیسا بھی ہو۔ اور وارد ہوا ہے کہ زندوں کے اعمال مردوں کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں، جو رشتہ دار ہیں اور گھر والے ہیں برزخ۔ جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارے اعمال رشتہ داروں اور گھر والوں کے سامنے ان کی قبروں میں پیش کیے جاتے ہیں۔ اگر وہ عمل نیک ہوتا ہے تو وہ لوگ اس عمل کے ذریعے بشارت طلب کرتے ہیں، اور اگر وہ عمل اس نیک عمل کے علاوہ ہوتا ہے تو کہتے ہیں کہ انہیں یہ الہام کر کہ وہ تیری اطاعت والے اعمال کریں۔ حضرت مجاہد تابعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ یہ وعید کے طور پر فرمایا ہے، دنیا میں جو بھی کوئی شخص کوئی نیک عمل کرے گا، اللہ تعالیٰ کو تو بہرحال اس کا علم ہی ہے اور وہ ازل سے سب کچھ جانتا ہے، اور جب کوئی عمل کسی سے صادر ہو تو اس کے صادر ہونے کو بھی جانتا ہے، اور لوگوں کے اعمال عموماً مخلوق سے بھی پوشیدہ نہیں رہے۔ اگر رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں ہوگا تو آپ بھی اسے جان لیں گے، اور مومنوں کے سامنے جس کا جو عمل سامنے آئے گا وہ بھی اس سے واقف ہو جائیں گے۔ بعض مرتبہ دنیا میں بھی اس شخص کے برے عمل کی وجہ سے ذلت سامنے آ جاتی ہے، اور بعض دنیا میں بھی عذاب میں مبتلا کر دیے جاتے ہیں۔ اس کے بعد کہا گیا کہ وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ۔ قیامت کے دن تم اس رب ذوالجلال کی طرف لوٹائے جاؤ گے جو تمہارے رازوں سے بھی واقف ہے اور تمہارے ظاہری اور علانیہ کاموں سے بھی باخبر ہے۔ وہ رب ذوالجلال تمہارے غائب اور حاضر سے بھی واقف ہے اور تمہارے باطن اور ظاہر سے بھی واقف ہے۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن تمہیں تمہارے اعمال بتلائے گا کہ دنیا میں تم یہ کیا تھا اور یہ کیا تھا، پھر ان اعمال پر جزا یا سزا دی جائے گی۔ اگر اچھے عمل کیا تھا تو اچھا بدلہ، اور اگر برا عمل کیا تھا تو برا عمل بدلہ دیا جائے گا۔ وَآخَرُونَ مُرْجَوْنَ بِأَمْرِ اللَّهِ، اور کچھ لوگ ایسے ہیں جن کا معاملہ اللہ کا حکم آنے تک ملتوی ہے۔ اس آیت سے کون مراد ہے؟ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد وہ 3 صحابہ کرام ہیں جو غزوہ تبوک میں سستی کی وجہ سے پیچھے رہ گئے تھے۔ وہ 3 افراد یہ ہیں، مرارہ بن ربیع، کعب بن مالک اور ہلال بن امیہ۔ ان تینوں پر کیا گزری، ان کے ساتھ کیا سلوک ہوا، اس کی تفصیل ہم اسی سورت کی آیت نمبر 118 میں تفصیل سے پیش کریں گے کہ ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کیا معاملہ کیا۔ یہاں یہ بات ذہن میں رہے کہ غزوہ تبوک میں جانے سے جو لوگ رہ گئے تھے وہ 3 قسم کے تھے۔ پہلے وہ منافق جو اپنے نفاق پر قائم رہے، غزوہ تبوک میں پیچھے جانے والے یہی زیادہ تعداد میں تھے۔ دوسرے وہ مسلمان جنہوں نے اپنے گناہوں کا اعتراف کیا، اللہ نے ان کی توبہ قبول کی۔ یہی وہ لوگ تھے جنہوں نے اپنے آپ کو مسجد نبوی کے ستونوں سے باندھ لیا تھا، حضرت لبابہ وغیرہ۔ اور تیسرے وہ لوگ جن کا معاملہ موقوف تھا، انہوں نے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے عذر بھی بیان نہیں کیا کہ وہ کیوں جنگ میں شریک نہیں ہوئے۔ 50 دن اسی کشمکش میں گزر گئے، لوگوں نے ان سے رابطہ توڑ لیا۔ یہ وہی 3 صحابہ تھے جن کا اوپر ذکر ہوا، اور اگلے ان کی تفصیل بیان کی جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔